جناب اسپیکر، بار بار اس فلور پر کھڑے ہو کر ہم اپنے ملک کے حالات پر بات کرتے ہیں، لیکن میرے اس احتجاج کو نوٹ کیا جائے کہ ہماری گفتگو قوم کو براہ راست نہیں سنائی دی جا رہی ہے۔ اگر یہ پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ ہے تو حکومتی بینچ پر بیٹھنے والے اور اپوزیشن بینچ پر بیٹھنے والے وہ ایکول ہیں، برابر کی حیثیت میں یہاں ہم بیٹھتے ہیں۔ اگر اس طرف کی کوئی تقریر وہ عوام کے پاس جاتی ہے، وہ سن رہی ہے کہ میرا نمائندہ آج کیا بات کر رہا ہے، تو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہماری پوری گفتگو کو عوام سنیں۔ ہم ان کی امانت لے کر یہاں آئے ہیں، اور ان کی امانت کی پاسداری ہمارا شرعی فریضہ بھی ہے، ہمارا آئینی و قانونی فریضہ بھی ہے، اور ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ جناب اسپیکر، میں آج جس ماحول میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خون کے جھیل میں کھڑا ہوں اور آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ مسئلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے۔ ہمارے شیخ مولانا محمد ادریس وہ شہید ہو گئے۔ وہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے تھے۔ ان کے سسر قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے تھے، مولانا حسن جان شہید۔ مولانا معراج الدین اس پارلیمنٹ کے رکن رہے، شہید ہو چکے ہیں۔ مولانا نور محمد صاحب وانا کے وہ اس پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ باقی جو ہمارے اکابر علماء ہیں، جو میرے لیے میرے استاد کا مقام رکھتے ہیں، وہ دہشت گردی کے بھیڑ چڑھ چکے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام ہو، تمام مکاتب فکر کی سیاسی جماعتیں ہوں، تمام مکاتب فکر کی مدارس ہوں، مدرسین ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، طول و عرض میں یہ سب لوگ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کس چیز کی سزا ان کو دی جا رہی ہے کہ آئے روز ہم جنازے اٹھا رہے ہیں؟ باجوڑ میں ہم نے ایک جلسے کے اندر 80 جنازے اٹھائے۔ وانا وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں ہمارے ضلعی صدور، ضلعی امیر وہ تمام شہید کر دیے گئے ہیں، اور بعض اب بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ایک فعال زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ 15-20 سال ہو گئے آپریشن ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی نام سے تو کبھی کسی نام سے، اور مرد پڑتا کیا جھوٹ دوا کا اس کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ اس دوران انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے دفاع کیا۔ جو قابل تحسین بات ہے وہ نہ پہلے ہم نے چھپائی ہے، نہ آج چھپاتے ہیں، کہ پاکستان نے بہتر دفاعی کارکردگی دکھائی۔ لیکن ذرا آگے تو بڑھیے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے جو پہلا بیان جاری کیا وہ یہ تھا کہ یہ انڈیا پاکستان کا باہمی معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ان کی رپورٹس یہ تھی کہ انڈیا بہت طاقتور ہے، اور اگر پاکستان کو وہ لپیٹ لے تو امریکہ اور مغرب کا کچھ نہیں جا رہا۔ وہ ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کر رہا تھا، اور پاکستان کے بارے میں کہا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنے دو۔ پھر نریندر مودی کی درخواست پر امریکہ نے مداخلت کی، پھر جنگ بند ہوئی، پھر کہا میں نے انڈیا پاکستان کی جنگ بند کرائی ہے۔ کس کی درخواست بھی کی ہے، کیوں کی ہے، ان ساری چیزوں کا ادراک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور پھر ہم نے کہا کہ ٹرمپ صاحب کو امن نوبل انعام ملنا چاہیے۔ ایک طرف 70,000
شہداء فلسطین کا شہداء ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اتنے ہی بے گھر ہو چکے ہیں، طاقت کے زور پر ایک پورے مسلمان ملک پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اسرائیل کو مکمل تعاون دیا گیا، اس کو اسلحے کی سپورٹ دی گئی، وہ جنگ بڑھتے بڑھتے ہمارے ایران تک پہنچ گئی۔ ایران بہتر کارڈ کھیل رہا ہے اس وقت، ابنائے ہرمز بند ہے، لیکن کسی ملک کے پیٹرولیم نرخوں پہ کوئی فرق اثر نہیں پڑ رہا۔ صرف پاکستان کیوں وہ ملک ہے کہ جہاں مہنگائی عروج پہ چلی گئی؟ کمائی کا ذریعہ نو کراس ٹاک، صرف پاکستان ہے کہ جہاں مہنگائی کا طوفان آیا، کہاں ہیں ہمارے معاشی ماہر، کہاں ہے ملک کی معیشت کو مینج کرنے والے لوگ؟ نہ انڈیا متاثر ہوا، حالانکہ جہاز تو ان کے بھی رکے ہوئے ہیں، خود ایران متاثر نہیں ہوا، افغانستان تک متاثر نہیں ہوئے، اور ہم نے یہاں پر قیامت برپا کر دی عوام کے اوپر، جس طرح کہ پہاڑ ہم نے ان کے اوپر گرائے ہیں۔ اب ہم کس سے روئیں؟ میں نے تو یہاں پر کھڑے ہو کر غالباً آپ ہی کی موجودگی میں یہ تجویز دی تھی کہ پارلیمنٹ کا ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے، اور اس سے پہلے بلائے جا چکے ہیں۔ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اس زمانے میں بلائے گئے ہیں، اس سے آگے پیچھے بھی بلائے گئے ہیں۔ اگر یہ پارلیمنٹ واقعی عوام کا نمائندہ ہے تو حکومت اس تجویز سے فرار کیوں اختیار کر رہی ہے؟ کیوں ہم سر جوڑ کر آپس میں نہیں بیٹھ رہے؟ کیوں ہمیں حالات سے آگاہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا ہم اس آزاد ملک میں آزادی سے بات نہیں کر سکتے؟ آج پوری دنیا میں حکمران میاں نواز شریف صاحب کو نہیں سمجھا جا رہا، ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں صحیح، لیکن اس کام کے لیے ہیں کہ جیسے آج پتہ نہیں 100 قانون سازیاں بیک وقت ہو گئیں، جب چاہیں آپ قانون سازیاں کرائیں، جب چاہیں آپ 26ویں آئینی ترمیم لے آئیں، جب چاہیں آپ 27ویں ترمیم لائیں، اور پھر جب چاہیں آپ 28ویں ترمیم لانے کی باتیں کریں۔ یہ مذاق بنا دیا گیا ہے اس آئین کو۔ ہم نے تو اس آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، لیکن پہلے ناجائز طریقوں سے آئین معطل ہوتا تھا، آئین کسی ایک فرد واحد کی رائے کے تابع ہوتا تھا۔ میں حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے پیپلز پارٹی کے بھائیوں سے کہہ سکتا ہوں کہ 18ویں ترمیم آپ کے وقت میں ہوئی تھی، صوبوں کو اختیارات آپ کے وقت میں دیے گئے، کس طرح آپ اس مہم جوئی میں شریک ہوتے ہیں کہ رفتہ رفتہ دوبارہ 18ویں ترمیم غیر مؤثر کی جا رہی ہے؟ کچھ تو اپنے ملک کے لیے سوچیں، اس جمہوریت کی بات تو کریں۔ ہمارے ملک میں ہم نے ادارے بنائے ہیں، ہم نے اس ملک کا آئین بنایا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، 2/3 اکثریت ان کے پاس تھی، لیکن چھوٹے صوبوں کو پورے اعتماد میں لے کر اس نے آئین بنایا، اور مجھے ان کا وہ بیان آج بھی یاد ہے کہ ہم نے آئین بنایا ہے اور ہم ہی اس آئین کا تحفظ کریں گے۔ آج میرا آئین غیر محفوظ ہے، اس کو ہم کس طرح دوبارہ متفقہ آئین کی شکل دے سکتے ہیں؟ میں یقیناً پیپلز پارٹی سے یہ توقع رکھوں گا کہ وہ بڑی مضبوط موقف کے ساتھ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، ورنہ یہ ڈھیلا ڈھالا کردار یہ شاید ذوالفقار علی بھٹو کی روح کو تسکین نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ ان کی امانت کو ضائع کر رہے ہیں۔ میرے والد نے دستخط کیے تھے، میں اس پر کھڑا ہوں۔ آپ نے 18ویں ترمیم پاس کی، میں آپ کے ساتھ تھا۔ آج بھی آپ آئین کی جنگ لڑیں،
آپ آگے، ہم آپ کے سپاہی، لیکن احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک میرا ہے، احساس ہونا چاہیے کہ واقعی میں عوام کا نمائندہ ہوں اور اس ملک کے اندر میں ایک پارلیمانی کردار ادا کر رہا ہوں۔ کل بنو میں واقعہ ہوا، ایک حملے نے پورے پولیس اسٹیشن کو اڑا دیا، جتنے وہاں سپاہی تھے وہ سب کے سب شہید، اور آج تمام شہر کے اور علاقے کے تھانوں کی پولیس وہ اپنے اپنے تھانے چھوڑ چکی ہے اور پولیس لائن میں آ کر جمع ہو گئی ہے۔ اس سارے صورتحال میں ہم نے یہاں پر بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں۔ مولانا ادریس کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، روزمرہ کی بات کر رہا ہوں، روزمرہ کی بات، ہر روز پورے سال کے تمام تعلیمی دور میں وہ ہر روز سامنے 2800 طلباء کو پڑھا رہا ہوتا ہے بیک وقت، ایک مدرسے میں 1300، دوسرے مدرسے میں 1500۔ یہ ہمارے اثاثے ہیں، اس کے باوجود ان کو شہادت کے لباس میں دفن کیا گیا۔ تو مجھے یہ شعر یاد آیا، فیض کا شعر ہے کہ اپنے سر کے اوپر کفن کو ٹیڑھا کر کے رکھو تاکہ دشمن کو یہ گمان نہ ہو کہ میں غرور عشق کا پاک پن گنوا چکا ہوں۔ وہ زندہ ہے، تمام شہداء زندہ ہیں، میرے اداروں کے نوجوان اگر جا رہے ہیں وہ اپنا خون اپنی مٹی کو حوالے کر رہے ہیں، اپنی جانیں مٹی کے حوالے کر رہے ہیں، تو ہماری پالیسیاں کدھر ہیں؟ امن و امان نہ ہو، کاروبار کہاں ہوگا؟ آج میرے علاقوں میں، جناب اسپیکر توجہ سے سن لیجئے اس بات کو، کوئی حکومتی ریٹ موجود نہیں ہے۔ دیہاتوں میں مسجدوں کے اندر مسلح لوگ، بیٹھکوں کے اندر مسلح لوگ، عام آدمی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اسکول نہیں بھیج سکتا، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، وہ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور کتنی دنیا نقل مکانی کر چکی ہے، لیکن کوئی قوم کو نہیں بتایا